جنت کا پاسباں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں۔ ملت ہے جس میں جاں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں۔ صد شکر پھر سے گئے میں سفر اپنا کارواں ہو، صد شکر پھر سے گئے میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں۔ تصویر عزم جان وفا روح حریت ہو، تصویر عزم جان وفا روح حریت ہے، کون بے گماں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی آنریبل ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، آنریبل ڈسٹرکٹ ڈی پی او سیالکوٹ اصغر چیمہ صاحب، برادرم ایس این بریار صاحب، اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی آنریبل افسران اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، میں آج کی اس تقریب میں اس حال میں جتنے بھی آنریبل معزز خواتین و حضرات آپ تشریف فرما ہیں، آج کی اس تقریب کی غرض و غائے جو ہے یہ سب پہ عیاں ہے۔ آج 25 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر جو ہے وہ دو چیزوں کے حوالے سے اس کو ہمیشہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے بانی پاکستان، فاؤنڈر آف پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی پیدائش کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان میں رہنے والی جو کرسچن برادری ہے ان کے لیے 25 دسمبر ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہر سال یہ پروگرامز ہوتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی بڑا خوبصورت ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہ آرگنائز کیا ہے۔ تمام میڈیا کے دوست بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج کا دن جو ہے یہ اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے کہ 25 دسمبر کا جو دن ہے، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سوچ تھی اس پاکستان کو بنانے کی، اس کے ساتھ تجدید عہد کیا جاتا ہے۔ میں اسٹیج پر بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ اس حال میں سب سے زیادہ اکثریت جو ہے ان قابل احترام اساتذہ کی اس حال میں موجود ہے جو اس معاشرے کو بناتے ہیں یا سنوارتے ہیں یا علم کی روشنی سے انہیں آشنا کرتے ہیں۔ اور آج اس فنکشن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں بڑی لازم و ملزوم ہیں۔ جو اسٹیج پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم اسٹیٹ کا حصہ ہیں، ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور اس حال میں موجود اکثریت وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی جو سوچ ہے اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔
ہر سال ہم یہ دن مناتے ہیں، 14 اگست ہو، 25 دسمبر ہو، 6 سپٹمبر، یہ جو ہمارے نیشنل ڈے ہیں، ہم ان تہواروں پہ تجدید عہد کرتے رہتے ہیں۔ میری بھی تقریباً 22-23 سال نوکری آپ کے ساتھ ہی چلتے چلتے ہو گئی ہے۔ ان فنکشنز کو اٹینڈ کرنا اور ان میں شامل ہونا یہ ہماری ایک روٹین ہے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں اپنے اینگل سے، جب میں انالیسس کرتا ہوں حالات سے، تو آنے والا ہر سال یا پچھلے سال سے بہتر نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھ لیں، آپ تو، مجھے تو ویسے بھی اسٹیج پہ فیل ہو رہا ہے کہ نیچے اتنے سینئر اساتذہ بیٹھے اور ہم اسٹیج پر بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ پریکٹیکل لوگ ہیں، آپ معاشرے کی وہ چیز ہیں جس پر اس ملک کی بنیادیں اور اس عمارت میں استوار ہوں۔ آپ ہم سے بہتر ہیں، آپ استاد ہیں ہمارے جو اس حال میں بیٹھے ہیں۔ آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں کہ ہر سال ہم تجدید عہد کرتے ہیں مختلف تہوار پر، لیکن حالات پچھلے سال سے بہتر نہیں ہوتے، خراب ہی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اس عہد کے ساتھ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم زبانی تجدید عہد کرتے رہیں گے تو 73 سال تو گزر گئے۔ اس ملک میں میں بھی پیدا ہوا، آپ بھی اس حال میں جو بیٹھے ہیں، ایک جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، چیزیں تبدیل نہیں ہوئی۔ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو اس دن کے عہد کے ساتھ اس کو عملی طور پر بھی اپناتی ہیں۔ ہمارا ایز اے نیشن یہ المیہ ہے کہ ہم مناتے ضرور ہیں، ہر دن کو ہم مناتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو اپناتے نہیں ہیں۔ منانے پہ ہمارا 73 سال سے بڑا زور ہے، لیکن اس کو اپنانے میں بالکل ہم مائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج کے دن جو میں سمجھتا ہوں، دو چیزیں اس وقت، میں لمبی سپیچ یہاں نہیں کرنا چاہتا، میرے تجربے کی نظر میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس وقت۔ ایک تو اگر قائد اعظم کے پیدائش کے دن ہم نے اس عہد کو تجدید عہد کرنا ہے تو آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں رشوت اور کرپشن سے بچنا ہوگا۔ ہمارے ملک کی بنیادوں کو کرپشن نے ہلا کے رکھ دیا، اور اس میں کوئی اسپیسیفک لوگ نہیں ہیں کہ کسی ایک محکمے کو دیکھ لیا جائے یا کچھ لوگوں کو دیکھ لیا جائے۔ اس میں سارا سیگمنٹ آف سوسائٹی شامل ہے، اس میں جج شامل ہیں، جرنیل، پولیٹیشین، ہم سب لوگ ایز اے نیشن اس میں شامل ہیں۔ قائد اعظم کا پیدائش کا دن اگر منانا ہے تو آج اس کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں جائیں، کسی کو مت دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کا سمپل راستہ بھی یہ طریقہ بھی ہے کہ ہم اپنی خود احتسابی خود کریں۔ انسان اگر کرنا چاہے تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ یہ میں اکثر جو اس طرح کے پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں میں ان میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، یہ احتساب جو کرنا ہے بڑا آسان ہے۔ یہ جتنی بزنس فرمیں ہیں یا فیکٹری ہیں یا ادارے ہیں، ان لوگوں نے انکم ٹیکس کے ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ کھاتے بڑے لمبے ہیں، ٹرانزیکشنز بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہ کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا، ایک ادارے کو دیتے ہیں، ایک کمپنی کو دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیکس کے معاملات یا ہماری انکم ٹیکس کے معاملات کو آپ دیکھیں۔ اس کی وجہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہوتی ہے کاروبار میں، لیکن اگر انسان نے اپنا حساب کرنا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر بندہ 7-8 گھنٹے سوتا ہے، پیچھے 12-13 گھنٹے رہ جاتے ہیں، 14 گھنٹے رہ جاتے ہیں۔ 14 گھنٹے کا حساب میرا خیال ہے رات کو بیڈ پہ جانے سے بڑا آسان ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی منشی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان اس دن کے 12-13 گھنٹے جو اس نے گزارے ہیں، اگر وہ سونے سے پہلے اپنا احتساب کرے تو بڑا سادہ سا کھاتا ہے، چھوٹی سی ٹرانزیکشن ہے ڈے ٹو ڈے کی، اور بندہ اگلے دن اٹھے تو بندہ جو چیزیں مائنس سے انہیں کوشش کرے کہ وہ اگلے دن نہ ہوں، تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ دوسری بات اس وقت جو ہمارے معاشرے کی ہے وہ سب سے بڑی، سیالکوٹ میں بھی واقعہ ہوا، ہمارا ٹالرنس لیول ختم ہو گیا، ہمیں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ قائد اعظم کی تحریک کو دیکھ لیں، علامہ اقبال کی سوچ کو دیکھ لیں، اگر 47 کے حالات کی اسٹڈی کر لیں، آپ تو استاد ہیں سال میں بیٹھے ہوئے، تو وہ چیزیں ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟
اگر ہمیں شریعت کے لحاظ سے دیکھیں، سیرت النبی کی طرف سے دیکھیں، تو سب سے بڑا جذبہ جو مسلمانوں میں ہوتا ہے وہ برداشت کا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں دکھایا بھی، کیا بھی، اور عام لائف میں بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ آج یہ جتنی کچہریاں، جیل یا تھانے جو بھرے ہوئے ہیں، یہ عدم برداشت کی وجہ سے 80% مسائل ایسے ہیں جو بندہ برداشت کر لے تو آٹومیٹکلی سالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں پاکستان ہے جو آپ حال میں تشریف فرمائیں۔ میں سارے چہرے 22-23 سال مجھے بھی اس کام میں ہو گئے، سارے چہرے جانے پہچانے ہیں، بڑے آنریبل ہیں اس حال میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والا پاکستان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہے، یا جو ہم سٹیج پر بیٹھے ہیں ہمارے ہاتھ میں۔ ہمیں مل کر یہ جو بچیاں اتنا اچھا ٹیبلو پیش کر لیتے ہیں، ان کا مستقبل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہمارے ہاتھوں میں۔ ہمیں آج عہد کرنا چاہیے کہ قائد اعظم کی پیدائش کا جو اصل جذبہ ہے اس کی پیدائش کو منانے کا وہ یہی ہے کہ ہم عملی طور پر ایز اے پاکستانی جو ہیں اس اسٹیٹ کا، اس ریاست کا مل کر اس کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائیں۔ نہ جن کو خوف آتا ہو وہ دل مشکل سے ملتے ہیں، جہاں گرتا ہے خون کا وہاں پہ پھول کھلتے ہیں۔ نہ جن کو عشق ہو مٹی سے وہ تو غیر ہوتے ہیں، وہ دشمن جو بھی دھرتی کے انہی سے بیر ہوتے ہیں۔ اے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے، رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے۔ جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کے لہو میں ہے، رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے۔ جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کے لہو میں ہے۔ چلے تو راستے ان کے یوں پیچھے پیچھے چلتے ہیں، چلے تو راستے ان کے یوں پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ دعا بن کر جو سایہ ہو یہ اس کے نیچے چلتے ہیں۔ محبت ہے وطن سے یوں انہیں کچھ فکر نہیں جاگی، جیے تو غازی ہوتے ہیں، مرے تو گود میں ماں کی۔ ہے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے، رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے۔ جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کے لہو میں ہے، رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے۔ جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کے لہو میں ہے۔ مہک آئے جو گلشن سے یہ کن زخموں کی خوشبو ہے، مہک آئے جو گلشن سے یہ کن زخموں کی خوشبو ہے۔ دل کھلتے وفا سے جو یہ ان جذبوں کی خوشبو ہے۔ یہ ہاریں گے اجل سے بھی یہ ہوگی بھول دشمن کی، گزر جائے جہاں سے یہ اڑے پھر دھول دشمن کی۔ ہے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے، رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے۔ جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کے لہو میں ہے، رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے۔ جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کے لہو میں ہے۔
اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں نام نہ لوں لوگ تب بھی جانیں، آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ارض و سمائے برصغیر حیات مسلم کے لیے کف سے بے بدل بنا دی گئی تھی، جن کی جنبش ابرو سے آسمان برصغیر پر آفتاب و مہتاب طلوع و غروب ہوتے تھے۔ وہ کل کے حکمران، آج ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اللہ رب العزت کو مسلمانان برصغیر پر رحم آیا۔ 25 دسمبر کا دن ایک ایسے مرد حر کی پیدائش کے ساتھ طلوع ہوا جس نے انگریز کی چالاکی، ہندوؤں کی مکاری اور کچھ اپنوں کی غداری کو للکارا۔ 25 دسمبر کا دن اور 14 اگست کو مسلمانوں کے لیے مشکلات کے بحر بیکراں سے ساحل پرامن حاصل کیا، جہاں ہر کوئی اپنے دین دھرم، اپنی تہذیب و ثقافت میں آزادانہ زندگی گزارنے میں بالکل با اختیار ہے۔ ہمارے قائد کے لیے تو کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ اڑا تو گیت بھی کھیرے، رکا تو کسر بنائے، بڑھا تو راہ تراشی، جھکا تو پھول کھلائے۔ سامعین محترم، اس پاک ارض وطن کے حصول کے لیے مسلمانان برصغیر نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایسی عظیم قربانیاں دیں کہ اپنا جان، مال، عزت، آبرو، اولاد کہ تاریخ ان کے آگے جھکتی جا رہی ہے۔ لہو برسا بہے آنسو، لٹے راہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ تاریخ کو ان کے لیے مدت و منتظر رہنا پڑتا ہے۔ پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ زمانے کی کتنی ہی کروٹوں اور انسانیت کی کتنی ہی دعاؤں کے بعد کوئی ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو صرف عظمت کے معیار پر ہی پورا نہیں اترتا، بلکہ اسے دیکھ کر خود عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اپنے تمام سربراہان درجات اور رسپیکٹڈ اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک ہی کال پر، ایک ہی آواز پر محسن اعظم، محسن قائد، محسن پاکستان کی یاد میں ان کی سالگرہ کو منانے کے لیے جس شوق ذوق سے تشریف لائے، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج انوار کلب میں آ کر اس محسن اعظم، محسن پاکستان کا کچھ حق ادا کر دیا۔ آج ہم ان کی یاد میں ان کے احسانات کو گن رہے ہیں، ان کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں، کہ ان کے ویژن کو سلیوٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں الگ پیارا وطن پاکستان آزاد کرا کر دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ہم اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ ہم کے اوپر جو ہماری رسپانسبلٹی ہیں ان کو اچھے طریقے سے، جس طرح انہوں نے کہا کام کام بس کام، ہم اس پیارے وطن کے در و دیوار کو ہم نے کس طرح خوبصورت کرنا ہے، ان کے ویژن کے مطابق ہم نے کس طرح بنانا ہے۔ آج ہمارا عہد کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے پیارے قائد کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہے۔ ان کے جو ویژن تھا، ان کا جو مشن تھا، اس کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے۔ میں دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ اسپیشلی طور پر ہم جو اساتذہ کرام ہیں، جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، کہ ہم نے ہی ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی نسل کو بتانا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے قائد کے بتائے ہوئے طریقوں کو بتائیں گے اور اس نسل کو تیار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ بہت شکریہ۔